حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انگوٹھی جو ایک کنویں میں گر گئی تھی اور جسے 1400 سالوں تک تلاش نہیں کیا جا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں کھو گئی اور اپنے پیچھے کئی راز چھوڑ گئی۔ اسے کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ اگر آپ بھی اس حیرت انگیز انگوٹھی کی طاقت اور حیران کن سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عباسینیہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک خوبصورت اور بے حد قیمتی سونے کی انگوٹھی تحفے میں بھیجی۔ آپ نے وہ سونے کی انگوٹھی صرف ایک بار پہنی۔ جس وقت مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نہیں آئی تھی، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی بھی سونے سے بنی انگوٹھی کو نہیں پہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا۔ البتہ روایات سے اتارنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن روایات میں ایک ایسی انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ اس دور میں جب مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، جو پیغامات زیادہ تر خط و کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، لیکن اس وقت کی روایات اور اصولوں کے مطابق جب بھی کسی دوسرے ملک یا سلطنت کے بادشاہ کو کوئی خط یا تحفہ بھیجا جاتا تو اس خط یا دستاویز پر اپنی مہر لگانی پڑتی، جس سے اس خط یا دستاویز کی تصدیق ہو سکے۔ ایسی ہی ایک مہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی موجود تھی، جو ایک چاندی کی انگوٹھی تھی اور جس کے سینٹر میں وہ مہر تھی، جس مہر کو خطوط یا دستاویز پر لگایا جاتا تھا۔ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس انگوٹھی کو مدینہ کے ایک نقاش نے بنایا تھا، جو انگوٹھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ اس انگوٹھی کی سب سے خاص بات اس کے بالکل سینٹر میں 3 لائنوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اور اللہ کا نقش تھا۔ پہلی لائن میں اللہ کا نام تھا، دوسری لائن میں رسول کا نام موجود تھا اور تیسری لائن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اس دور میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا اور پورے عرب میں نہایت کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے اس دور میں خطوط اور دستاویزات سفر اور پیغام رسانی کے لیے ایک قیمتی شے تصور کیے جاتے تھے۔ ایسے دور میں جب اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی والی مہر مختلف خطوط پر موجود کبھی فارس تو کبھی روم، کبھی مصر تو کبھی بابل پہنچتی۔ اس وقت روم، مصر، بابل، فارس ان بڑی بڑی تہذیبوں کی اپنی ایک مہر یا علامت ہوتی تھی جس سے یہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہر ان کے پاس جا پہنچی تو تب سے وہ مہر پوری دنیا میں ایک طاقتور علامت بن گئی، جو ان قدیم تہذیبوں اور ایک نئے اور نہایت تیزی سے پھیلتے اسلام کے درمیان ایک پل کا کام کرنے لگی۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال تک اس انگوٹھی کو اتارا نہیں تھا، لیکن خاص مواقع پر ضرور اتار دیتے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے۔ سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آ سکے۔ چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمہ لگایا گیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور آپ کے حکم سے اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی لکھ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی اور دوسرے کے مطابق چاندی کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور پھر ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 سال تک موجود رہی، لیکن اس کے بعد اچانک یہ ایسے غائب ہو گئی کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ یہ انگوٹھی اب کہاں ہے۔